السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ سجدہ، آیت نمبر 14 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، نصیحتوں کے، الذین وہ لوگ اذا ذکروا جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ آیتوں کے، ان آیتوں کے، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو آیتیں سنا کر نصیحت کی جائے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تعریفوں اپنے رب کی۔ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ لا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ نہیں تکبر کرتے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں بہت کچھ بن جائے۔ جھوٹ اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ تتجافا علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم پہلو ان کے، عن المضاجع بستروں سے۔ جو ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے، جن کے دل جو ہے اللہ کی آیتیں نرم کر دیتی ہیں، وہ رات کو جو ہے سوئے نہیں رہتے بلکہ رات کو جو ہے ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رات کو اٹھ کر جو ہے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تتجافا علیحدہ ہوتے ہیں، جنوبہم پہلو ان کے، عن المضاجع بستروں سے، یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں رب اپنے کو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور لالچ کرتے ہوئے۔ رات کو اٹھ کر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ نیند چھوڑ کر وضو کر کے، گرمیاں سردیاں جیسا موسم ہے تو وہ تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا ہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری مستحق مخلوق پر اور نیک کاموں پر، اللہ کے دین کی سربلندی میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ بس نہیں جانتی نفس کوئی جان، ما جو اخفیا خفیہ کی رکھا گیا ہے، لہم واسطے ان کے، من قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کی سے۔ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو پوشیدہ چیز رکھی گئی ہے، چھپائی گئی ہے، اس کو کوئی جان جو ہے وہ نہیں جانتی۔ جس چیز کو خفیہ رکھ لے اللہ تعالیٰ، کوئی شخص جو ہے، کوئی جان جو ہے اس کا علم نہیں رکھ سکتے۔ جزاء بدلہ ہے، بما بس اس کے جو کانوں ہیں وہ یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے عملوں کا اللہ کے ہاں نیک عمل ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے عمل ہیں تو سزا ہے۔ افمن کیا بس جو شخص کانا ہے، مومنن ایمان والا، کمن منن اس شخص کے ہو سکتا ہے، کانا فاسقہ جو ہے نافرمان۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے، خالص ایمان والا ہے، وہ رب کے نافرمان بندے کے برابر ہو سکتا ہے؟
لا یستوون، اللہ سوال کرتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں کہ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقی ایمان والا شخص اور رب کا فاسق نافرمان جو ہے وہ شخص، یہ دونوں شخص جو ہے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، سو وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، فلہم پس واسطے ان کے جنات و باغات ہیں، الماوا خاص ٹھکانہ، نزلاً اترنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، بما بس بس کے جو کانوں تھے وہ دنیا میں یعملون عمل کرتے۔ فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں، خالص ایمان والے، اور جو ایمان کے بعد خاص یا حقیقی نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے رب کی جنتیں ہیں، اور وہ جنت جو ہے ان کے لیے نزلاً اترنے کی یا ٹھہرنے کی جگہ ہے، ان عملوں کے سبب جو دنیا میں وہ نیک عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور سو وہ لوگ، فَسَقُوا جو نافرمان تھے، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ٹھکانہ ان کا خاص آگ ہے، کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا یہ کہ وہ نکل جائیں، منہا اس آگ میں سے، اعیدوا وہ واپس لٹا دیے جائیں گے، فیہا بیچ اس آگ کے۔ جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کی نگرانی کرنے والے 19 فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے پکڑے ہوں گے، اور وہ جو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اس کے سر پہ ماریں گے اور پھر وہ واپس چلا جائے گا۔ اس طرح جہنم سے کوئی شخص نکل نہیں سکے گا۔ وکیلا، اور کہا جائے گا لہم واسطے ان کے، ذوقوا چکھو، عذاب النار عذاب خاص آگ کا، الذی وہ عذاب، کن تم تھے تم بہی ساتھ اس کے، تکذبون تم جھٹلاتے، اللہ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، آج تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب خاص عذاب میں سے، الادنا حقیقی قریب کا، یعنی دنیا کا، ہم دنیا میں ان کو مختلف قسم کے عذاب جو ہے ان کی بدعمالیوں نافرمانیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں ان کو چکھائیں گے۔ ادنا سے مراد ہے حقیقی قریبی، یعنی دنیا کی زندگی میں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، چھوڑ دیں برائی کو، نافرمانی کو۔ دون العذاب، علاوہ خاص عذاب، الاکبر حقیقی بڑے کے، یعنی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے قریب کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں چھوٹے عذاب، خاص عذاب جو ہے وہ ہم ان کو چکھائیں گے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ رب کی نافرمانی چھوڑ کر رب کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ ومن اسلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، ذکر جو نصیحت کیا جائے، بے آیات رب ہی ساتھ آیتوں رب اپنے کی، کہ ثم اعرض پھر وہ منہ پھیر دے، عنہا ان سے۔ اس سے بڑا ظالم کون اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اس کے رب کی آیتیں سنائی جائیں لیکن وہ ان سے منہ پھیر دے، وہ سننا ہی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا انا بے شک ہم من المجرمین، تمام مجرموں سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ جو ہماری نصیحتوں کو رد کر دے گا، منہ پھیر دے گا، ہم ان سے جو ہے ایسے مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بتاتا کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب یعنی تورات آسمانی کتاب۔ فَلَا تَكُنْ، پس نہ تو ہو جا، فی مریۃ، بیچ کسی شک کے، من لقائہ، اس اللہ کی ملاقات سے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی آسمانی، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں کوئی شک و شبہ بھی نہ کرنا۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو، ہدن، ہدایت، لِبَنِی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے۔ آسمانی کتابیں جو ہے وہ قوموں کے لیے ہدایت بن کر آتی ہیں، تاکہ ہر فرد جو ہے قوم کا اس کتاب کو سیکھے، سمجھے اور اس پر جو ہے عمل کرے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اور اس کی سزاؤں سے بچ سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہر کتاب کا، آسمانی کتاب۔ لیکن افسوس ہے کہ اسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہی لوگوں کی جو ہے یہ دشمنی ہے، اور لوگوں کو جو ہے آسمانی کتاب کے مقابلے میں من گھڑت اپنی لکھی ہوئی جو ہے کتابیں جو ہے پڑھا کر ان کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آسمانی کتاب جو ہے وہ چھڑا کر جو ہے لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت مذاہب کی، فرقوں کی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھا کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہر کتاب کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے۔ فرمایا وجعلنا، اور بنائے ہم نے، منہم، ان بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً، امام، یہدون، وہ ہدایت دیتے تھے لوگوں کو، بامرنا، ساتھ ہمارے حکموں کے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے جو ہے ایسے امام ہوتے تھے جو صبر و شکر اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی ہدایت دیتے تھے، اللہ کی کتاب جو ہے سکھاتے تھے۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ، بِآیاتِنَا، ساتھ ہماری آیتوں کے، یوقنون، یقین رکھتے۔ ان کا ہماری آسمانی کتابوں کی آیتوں پر یقین تھا، ہر بات پر یقین تھا کہ جو رب کہتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ویسے دوسرے مقام پہ جو ہے جو دیگر لوگ ہیں جو کتابوں سے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی بجائے گمراہ کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ فرمایا کہ بہت سے جو ہے یہودی عالم اور عیسائی راہب یہ لوگوں کا مال بھی کھا جاتے تھے اور ان کو اللہ کے دین سے گمراہ بھی کرتے تھے۔ اور آج ہم اس امت کے جو ہے جاہل علماء اور مفتی یہی کچھ کر رہے ہیں جو یہودی عالم اور عیسائی راہب کرتے تھے، وہی کچھ اس امت کے جعلی علماء اور مفتی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور من مرضی کی تفسیریں کر کے جو ہے ان کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین سے دور لے جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اپنی من گھڑت کتابوں سے۔ ان ربک کا، بے شک رب آپ کا، ہوا یفصل، وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن حقیقی قیامت کے، فی ما، بیچ اس کے، جو قانون ہیں وہ دنیا میں، فی ہے، بیچ اس کے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ دنیا میں جو اللہ کے دین میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہے، کس طرح پیدا کر لیا ہے؟ اس قرآن کی آسمانی تفسیر جو ہے اس کو چھوڑ کر، جو تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپنے فرقوں کی تفسیریں جو ہے ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں اور اپنی تفسیروں کے ذریعے جو ہے اللہ کے دین میں اختلاف پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائیاں، دنگا فساد جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے
اس امت کے لوگوں نے جو ہے جو اختلاف پیدا کیا ہے تفسیروں میں، قرآنی آیات نہیں تبدیل ہو سکتی، اس کے جو آسمانی تفسیر ہے 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے، احسن تفسیراً نام ہے آسمانی تفسیر کا، احسن تفسیراً کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب سے اچھی تفسیر بھی عطا فرمائی۔ تو لوگوں نے آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر، جو تفسیر جو ہے لوگوں کو فرقوں سے بچانے والی تھی، انہوں نے وہ تفسیر چھوڑ کر اپنے فرقوں کی جو ہے اپنے مولویوں کی تفسیریں جو ہے وہ ان پر عمل کرنے لگے اور ان کو دنیا میں پھیلانے لگے، تو اس طریقے سے فرقے بن گئے۔ اور ان فرقوں کے اختلاف کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے آپ کا رب جو ہے قیامت کے دن جو ہے ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اولم یہدے کیا نہیں ہدایت آئی لہم واسن کے کم اہلکنا کتنی ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے، من القرون قوموں میں سے، یمشون وہ چلتے تھے فی مساکنہم بیچ اپنے گھروں کے۔ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں آئی، ہدایت نہیں آئی کہ پہلی قومیں جن کو ہم نے اپنے عذابوں سے تباہ کیا، برباد کیا، ہلاک کیا، وہ اچھے بڑے اپنی بستیوں میں جو ہے چلتے پھرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، خوش تھے، کہ رب کی نافرمانی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے ان پر اچانک عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اچانک عذاب آتا، اچھے بڑے بستیوں میں خوش جو ہے وہ پھرتے، کام کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے مٹا دیا اپنے عذاب کے ذریعے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک بیچ اس کے بعد کے البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، طاقت کی۔ افلا یسمعون، کیا پس وہ نہیں سنتے، وہ اللہ کی باتوں نصیحتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم نسو کو ہم چلاتے ہیں، الماء خاص پانی یعنی بارش کا پانی، الی الارض جرز طرف زمین، الجرز حقیقی بنجر کی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہاڑوں میں بارش برسا کر پھر ان کو اس پانی کو ہم میدانوں کی طرف جو ہے نہروں اور دریاؤں کے ذریعے بنجر زمینوں کی، سوکھی زمینوں کی طرف اس پانی کو چلاتے ہیں۔ فنخرج، پس ہم نکالتے ہیں بہی ساتھ اس پانی کے زرعن کھیتیاں، تاکہ لوگ کھاتے ہیں، من ہو ان کھیتیوں میں سے، انعامکم جانور تمہارے، جاندار تمہارے، وانفسکم اور جانیں تمہارے مویشی جاندار جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں زمین کی پیداوار سے، کھیتیوں سے، اور تم خود بھی جو ہے جو کھیتیاں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تم بھی ان میں سے پھل، اناج، سبزیاں وغیرہ کھاتے ہو۔ افلا یبصرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم جو ہے بنجر زمین، سوکھی زمین، بغیر کسی سبزے کے زمین جو ہوتی ہے اس پر بارش برساتے ہیں، اور بارش کے ذریعے ہم جو ہے ان کو اس میں سے کھیتیاں پیدا کرتے ہیں زمین میں سے، اور ان کھیتیوں کو جو ہے تمہارے مویشی جاندار اور تم خود جو ہے کھاتے ہو، کیا تم جو ہے تمہیں نظر نہیں آتا؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ خاص فیصلہ؟ فتح کے معنی کھولنا بھی ہوتا ہے، فتح کے معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا فیصلہ جو ہے پھر کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے ایمان والوں سے کافر کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فیصلے کا دن آئے گا، تو کب آئے گا وہ؟ کل کہہ دیجئے یوم الفتح، دن حقیقی فیصلے کا، لا ینفع، نہ فائدہ دے گا الذین، ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے انکار کیا، ایمانہم، ایمان ان کا،
وہ فیصلے کا دن جب آئے گا اس وقت جو ہے رب کے پکڑ کو، رب کے عذاب کو، رب کی موت کو دیکھ کر ایمان لانا جو ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب کوئی شخص جو ہے اللہ کے عذاب کو، اللہ کی موت کے آثار کو، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس وقت اس ایمان اس کا قبول نہیں ہوتا۔ موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے موت کی گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے، اللہ کا عذاب جو ہے آنے سے پہلے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا ایمان قبول ہے۔ اگر عذاب دیکھ کر، موت کے فرشتے دیکھ کر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے کوئی ایمان لاتا ہے یا مہلت مانگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں نیک عمل کروں، تو اس وقت اس کو نہیں چھوڑا جاتا۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرنے ایسے لوگوں سے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ لوگ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے باغی مجرم نافرمان، اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والے، اللہ کے باغی نافرمان، ان سے آپ منہ پھیر دیں۔ اگر یہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، آپ کی نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ بھی منہ پھیر لیں اور انتظار کریں ان کی پکڑ کا۔ تو جی دوبارہ پڑھنے آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 14 کے بعد۔ انما، بے شک یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بے آیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں نصیحتوں کے، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، ساتھ ان آیتوں کے، خروا سجداً، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ تعریف ہو اپنے رب کی، وہم لا یستکبرون، اور نہیں وہ تکبر کرتے۔ تتجافا، علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم، پہلو ان کے، عن المضاجع، حقیقی بستروں سے، یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفاً، خوف کی حالت میں، وطمعاً، اور لالچ کی حالت میں۔ ایمان والے جو ہے ساری رات سوئے نہیں رہتے، بلکہ رات کو اٹھ کر جو ہے اب ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں رات کو، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جو ہے رحمت کا طمع، لالچ کرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ، پس نہیں جانتی، نفسن، کوئی جان، ما اخفی، یا جو چھپایا گیا ہے، لہم، واسطے ان کے، من قرۃ اعین، ٹھنڈک آنکھوں کی سے، اچھائی، اچھی جو ہے بھلائی جو ہے، اچھی خبریں جو ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے جو چھپائی گئی ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کس لمحہ جو ہے اس کو بھلائی ملنے والی ہے، اللہ کی طرف سے اچھائی ملنے والی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے۔ اس کا علم جو ہے آنے والے زمانے کا کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا جزام، بدل ہے، بما، بس کے کان جو ہیں وہ دنیا میں یا معلوم عمل کرتے۔ افمن کانا، کیا بس جو شخص ہے، مومنن، ایمان والا، کمن، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، کانا، فاسقہ، جو ہے نافرمان۔ ایک بندہ اللہ کی باتوں پر، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر ایمان لانے والا ہے اور دوسرا نافرمان ہے، تو کیا ایمان والا اور نافرمان دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں سوال کر کے کہ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے اللہ کے حکموں کو دل سے قبول کیا ہے اور جو اللہ کی حکم و نصیحتوں کا باغی نافرمان ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، فلہم، پس واسطے ان کے، جنات الماوا، باغات ہیں، الماوا، خاص ٹھکانہ، نزلاً، مہمان خانہ ہے، اترنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، بما، بس کے کانوں جو ہیں دنیا میں یا معلوم عمل کرتے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ اور سو وہ لوگ فَسَقُوا جنہوں نے نافرمانی کی فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بس ٹھکانہ ان کا حقیقی آگ ہے، خاص آگ ہے۔ ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے جو ان کی رہنے کی جگہ ہوگی، اور جو فاسق ہیں نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ خاص آگ جہنم ہوگی۔ کلما جب کبھی ارادو وہ جہنمی ارادہ کریں گے ان یخرجو یہ کہ وہ نکل جائیں منہا اس آگ میں سے، اعیدو وہ واپس لوٹا دیے جائیں گے فیہا بیچ اس آگ کے۔ جہنمی نکلنا چاہیں گے تو فرشتے جو نگران فرشتے ہیں جہنم کے وہ ان کو نہیں نکلنے دیں گے، ان کے پاس لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے سر پہ ماریں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے آگ میں۔ اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ اس طرح ہے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وہ فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ماریں گے ان کو۔ فرمایا وکیل لہم اور کہا جائے گا واسطے ان کے، ذوقوا چکھو عذاب النار عذاب خاص عذاب کا، الذی وہ عذاب کنتم تھے تم بہی ساتھ جس کے تکذبون تم جھٹلایا کرتے، جس اللہ کے عذاب پر تم نہیں ایمان لاتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ کوئی عذاب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ یہ سب جتنے ظلم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، یہ سب کا آخر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ایمان والے ہوتے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ جنت بن جاتا دنیا میں۔ تو چونکہ یہ اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے ظلموں کی زد میں ہے، ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظالم جو ہے وہ پتھر دل ہو گئے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے دلوں کو میں جو ہے رحم نہیں آتا اللہ کی مخلوق پر۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ذائقہ من العذاب الادنا خاص عذاب حقیقی قریب کے، ادنا اس میں تفضیل کل ہے قریب، دنیا کا عذاب، دون العذاب الاکبر علاوہ خاص عذاب خاص بڑے کے، یعنی بڑا عذاب جو ہے قیامت کے دن جو شروع ہوگا جہنم کا، اس سے پہلے اس دنیا میں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ چکھاتے رہیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ومن اظلم اور کون ہے سب سے بڑا ظالم ممن اس شخص سے ذکر جو نصیحت کیا گیا بے آیات رب ہی ساتھ آیتوں نصیحتوں اپنے رب کی کے، ثم اعرض پھر اس نے منہ پھیر لیا انہا ان آیتوں سے نصیحتوں سے۔ وہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ جس کو رب کے قرآن کی آیتیں سنائی جائیں اور وہ آیتوں کو جو ہے سننے قبول کرنے کی بجائے ان سے منہ پھیر لے، وہ منہ دوسری طرف کر لے، ان آیتوں کی تعلیمات کو رد کر لے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ انا بے شک ہم من المجرمین تمام مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب آسمانی کتاب تورات، فلا تکن اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا تکن تو نہ ہو جا فی مریت بیچ کسی بھی شک کے، من لقائہ ہی اس اللہ کی ملاقات سے، اللہ کی قیامت کے دن کی ملاقات کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا۔ قیامت آ کر رہے گی، لوگوں کے انکار کی وجہ سے قیامت جو ہے وہ رک نہیں جائے گی، ٹل نہیں جائے گی، وہ آ کر رہے گی۔ فلا تکن پس نہ تو ہو جا فی مریت بیچ کسی بھی شک کے، من لقائہ ہی اس کی ملاقات سے، وجعلنا اور بنایا ہم نے اس خاص کتاب کو ہدن ہدایت دے بنی اسرائیل واسطے بنی اسرائیل کے، وجعلنا اور بنایا ہم نے منہم ان میں سے ائمۃً اماموں کو، یہدون جو ہدایت دیتے تھے بے امرنا ساتھ ہمارے حکم کے، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وہ لوگوں کو اللہ کی آسمانی کتاب پڑھ پڑھ کر ان کو ہدایت دیتے تھے، ان کو کتاب کی نصیحتیں سناتے تھے، کتاب کے حکم فیصلے سناتے تھے، اور لوگوں کی باتوں پر جو ہے لوگوں کے جو ہے توہین والے جملوں پر جو ہے وہ صبر کرتے تھے۔
لوگ اذیتیں پہنچاتے تھے ان کو، لیکن وہ صبر کرتے تھے اور صبر کے ساتھ اللہ کی کتاب جو ہے اس کی ہدایت دیتے لوگوں کو۔ تو اللہ کی کتاب کی ہدایت جو ہے یہ بہت ضروری تھی پہلی امتوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، تو پہنچا دے، تبلیغ کر، پہنچا دے ما انزل الیک، جو اتارا گیا ہے طرف آپ کی، جو ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم تمہارے پاس ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ ہر شخص پر فرض ہے، جو قرآن کی کسی بھی آیت کو جانتا ہے اس پر فرض لازم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کو وہ آگے پہنچائے، تاکہ دنیا سے جو ہے گمراہی ختم ہو اور لوگ اللہ کے دین کو قبول کر کے جو ہے اللہ کے جو ہے عذاب سے بچ سکیں۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا، اور تھے وہ ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے یوقنون، یقین رکھتے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے تھے، نصیحتیں جو سناتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ لوگ جو تھے صبر کرتے تھے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تو وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ جو شخص یقین رکھتا ہے وہی آگے جو ہے اس یقین والی آیتوں کو آگے پہنچائے گا۔ جس کا اپنا یقین نہیں ہے، اپنا ایمان نہیں ہے، تو وہ قرآن کو آگے کیسے پہنچائے گا؟ جس کا اپنا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ دنیا کی لکھی ہوئی فرقوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ایمان ہے، تو وہ قرآن پر قرآن کو کیسے آگے پہنچائے گا؟ قرآن کو تو آگے وہی پہنچائے گا جس کا ایمان اور یقین ہے کہ یہی آیتیں، یہی اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، یہی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس کا اپنا یقین نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا سنائے گا؟ ان ربک، بے شک رب آپ کا ہوا یفصل، وہی فیصلہ فرمائے گا بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، فی ما، بیچ اس کے، جو کانو ہیں وہ فی ہے، بیچ اس کے، یختلفون، اختلاف کرتے، جو اللہ کی کتاب میں اختلاف پیدا کرتے ہیں اپنی من مرضی کی، اپنے فرقوں کی جو ہے من گھڑت تفسیریں لکھ کر اور من گھڑت کتابیں لکھ کر جو ہے، مذاہب کی کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اس کا اللہ ضرور فیصلہ فرمائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اولم یاد، کیا نہیں ہدایت آئی لہم، واسطے ان کے، کم کتنی اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قوموں میں سے، یمشون، وہ چلتے پھرتے تھے، فی مساکنہم، بیچ اپنے رہنے کی جگہوں کے، بیچ اپنے گھروں کے۔ جب اللہ کے عذاب ان پر آئے، اچھی بڑی زندگی، خوشی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب سے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک بیچ اس بات کے البتہ نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، پکڑ کی، طاقت کی، حکمرانی کی۔ افلا یسمعون، کیا وہ نہیں سنتے ہیں اللہ کی نصیحتوں کو؟ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا، کہ بے شک ہم نسوق کو، ہم چلاتے ہیں، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، چلانے والے، گاڑی چلانے والے کو سائق کہتے ہیں، سائق، اور نسوق کو ہم چلاتے ہیں، الماء، خاص پانی کو، الی الارض، طرف خاص زمین، الجرز، حقیقی بنجر کے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہاڑوں میں بارش برساتے ہیں اور اس کو پھر میدانوں میں، جو زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں اگتا ہے، پھر وہ پانی ہم بلندیوں سے، پہاڑی علاقوں سے جو ہے میدانوں میں لے آتے ہیں، ہانک کر ندیوں میں جو ہے، ندی نالوں کے ذریعے اور دریاؤں کے ذریعے ہم اس کو پانی جو ہے بنجر زمین کی طرف لے آتے ہیں۔ فنخرج، جو پھر ہم نکالتے ہیں، بہی، ساتھ اس خاص پانی کے، زرعن، کھیتیاں، تاکل، وہ کھاتے ہیں، من ہو، ان کھیتیوں میں سے، انعامکم، جاندار تمہارے، چپائے تمہارے، وانفسہم، اور جانیں تمہاری۔ افلا یبصرون، ساری میں غلطی کر گیا، تاکل، وہ کھاتی ہیں، من ہو، ان میں سے، انعامہم، چوپائے ان کے، وانفسہم، اور جانیں ان کی۔ افلا یبصرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ،
جو نافرمان ہے اللہ کے، وہ کہتے ہیں رب کا فیصلہ کب ہوگا، کب ہوگا قیامت کا دن؟ کل کہہ دیجیے اے نبی، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفتح، دن حقیقی فیصلے کا، لا ینفع، نہیں فائدہ دے گا الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ایمان ان کا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، موت کا، جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے، موت کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، یا اللہ کا عذاب آنے والا نظر آ جائے گا، اس وقت ایمان لانا جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے ایمان یقین لائیں گے اللہ کی نصیحتوں پر، تو پھر اس ایمان کا فائدہ ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فاعرض، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منہ پھیر لے، عنہم، ان نافرمانوں سے، وانتظر، اور تو انتظار کر، انہم، بے شک وہ بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ اس پکڑ کے دن کا آپ بھی انتظار کریں، اور یہ لوگ جو نافرمان ہیں یہ بھی انتظار کریں اس کا، قیامت کے دن کا۔ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے، آ کر رہے گا، کسی کے انکار کرنے سے وہ ٹل نہیں جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔